مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، موجودہ حالات اور واقعات جو ساری دنیا میں اس وقت پیش آ رہے ہیں، اس کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس وقت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حالات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس سے تو کوئی ناواقف نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات خاص طور پر تشویشناک ہیں، پریشان کن ہے۔ سکون اور اطمینان کی فضا روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، امن و امان ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے انتہائی گراوٹ اور پسماندگی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو سب کے سامنے آشکارا ہیں اور دن رات ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ حالات سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس بات پر غور کرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے کہ یہ حالات کیوں ہیں، یہ پسماندگی کیوں ہے، یہ ذلت کیوں ہے، یہ خواری کیوں ہے، یہ کمزوری کیوں ہے، امن و امان کیوں غارت ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا متحد ہوتی کیوں جا رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس نقطۂ نظر سے غور کرنے والے ہیں، اور جب انسان غور ہی نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج بھی کبھی سوچ نہیں سکتا۔ اگر انسان بیمار ہو جائے اور اسے اپنی بیماری کا احساس ہو کہ مجھے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، فلاں قسم کی بخار ہے، فلاں قسم کی بیماری ہے، تو پھر وہ سوچے گا اور یہ بھی سوچے گا کہ یہ بیماری کیوں ہے، اور جب بیماری کے اسباب سوچے گا تو اس کے پس منظر میں یہ بھی سوچے گا کہ اس کا تدارک کیا ہے، کیا علاج ہے، کون سے ڈاکٹر سے رجوع کروں، کون سی ہاسپٹل سے رجوع کروں،
کیا دوائیاں استعمال کروں، کون سا انجیکشن استعمال کروں، اس کے لیے کون بہتر مشورہ دے سکتا ہے، کون میرا علاج ٹھیک طور پر کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں انسان اس وقت میں سوچتا اور سمجھتا ہے جب اس کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو بیماری کا احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو کچھ بیماری نہیں ہے، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، روز بروز اس کا جسم موٹا ہوتا جا رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے بے وقوف کہ میں تو صحت مند ہوتا جا رہا ہوں، اسے کہ موٹا ہو گیا ہوں، تگڑا ہو گیا ہوں۔ موٹے پن اور تگڑے پن کو اپنی صحت کی علامت سمجھ کر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے سارا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، چلنے سے معذور، پھرنے سے معذور، کام دھام سے معذور، یہاں تک کہ جو ہے وہ کبھی بچھونے کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے جسم کو بڑھتا ہوا دیکھ کر سوچتا کہ اور لوگوں کے جسم کے اعتبار سے میرا جسم بڑا کیوں ہو رہا ہے، کوئی بیماری ہوگی، چلو علاج کراتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، کسی ہاسپٹل کو جاتے ہیں، کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے تو عمل میں لاتے ہیں۔ اگر وہ اول پہلے یہ کر لیتا ہے تو اس کی بیماری وہیں رک جاتی ہے، علاج اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے بے وقوف ایسے ہیں دنیا میں جو اس جسم کے بڑھنے کو صحت مندی کی علامت سمجھ کر غفلت اور خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں، یہاں تک کہ تباہی کے غار اتر جاتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال اس وقت پوری امت مسلمہ کی ہے۔ بعض بیماریاں تو وہ ہوتی ہیں جو انفرادی ہوتی ہیں، ایک ایک کی بیماری، ایک ایک کی بیماری، لیکن کچھ بیماریاں وہ بھی ہوتی ہیں جن کو اجتماعی بیماری کہا جاتا ہے، یعنی پوری ملت کی بیماری، پورے معاشرے کی بیماری، کسی خاندان کی بیماری، کسی طبقے کی بیماری۔ اس وقت جس صورتحال پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہی اجتماعی بیماری ہے جو پوری امت کو اندر سے کھاتی چلی جا رہی ہے۔ پوری امت بالکل بے خبر ہے کہ ہمارے اندر کمزوری کیوں ہے، بلکہ اسے تو اپنی کمزوری کا بھی احساس نہیں، وہ تو سمجھ رہی ہے کہ ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بینک بیلنس تیار کر رہے ہیں، ہمارے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی گریجویٹ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے بچے بڑے بڑے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، یوں کما رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں اور یہ بنا رہے ہیں اور یوں ہو رہا ہے، بڑی بہترین شادیاں ہو رہی ہیں اور شادیوں کے اندر ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، کتنا خوشی کا اور جو ہے فرحت کا، انبساط کا موقع ہے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ معلوم ہی ہوتا ہے کہ بیماری کو بیماری سمجھنے کے بجائے بیماری کو انہوں نے خوشحالی سمجھ لیا ہے، صحت مندی سمجھ لیا ہے، ڈگریوں کو سمجھ لیا کہ ہم صحت مند ہیں، اس دنیا کی تعلیم کو سمجھ لیا کہ ہمارے بچے صحت مندی کی طرف جا رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑے بڑے عہدے پانے کے بعد سمجھ لیا کہ ہم تو ترقی کی منزلوں کو طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کی خوشیوں کو، دنیا کی راحتوں کو، ان عیش کے اسباب کو، ان سب چیزوں کو سمجھ لیا کہ ہمارے لیے تو بڑی خوش آئند چیزیں ہیں اور جو ہمیں چاہیے تھا وہ مل گیا ہے۔ مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، اسباب مل رہے ہیں، خوشحالی مل رہی ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے۔ اگر نہ بھی ملے تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس تو ایسی ترکیبیں ہیں کہ ہم بہت کچھ پا لے سکتے ہیں۔
کیسے پا سکتے ہیں؟ اس طرح پا سکتے ہیں، میراث میں حق مار کر دوسرے کا گلا گھونٹ کر ہم پا سکتے ہیں، ہماری جائیداد بڑھ سکتی ہے، بہنوں کا حصہ ہم نہیں دیں گے، رشتہ داروں کا حصہ ہم نہیں دیں گے، مار مار کے کھائیں گے، اپنی بلڈنگیں بڑھا لیں گے، اپنا مال بڑھا لیں گے، اپنے رشتہ داروں کو مار دیں گے۔ ارے ہمیں تو خوشی مل رہی ہے، راحت مل رہی ہے، بہت اسباب مل رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر ہم کمائی کر لے سکتے ہیں، ہمارے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے گا، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے بازی سے ہمیں خوشحالی نصیب ہے تو کیا مذائقہ ہے، ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادیاں ماشاءاللہ ایسی اور ایسی کر رہے ہیں، ہمارے بچے دیکھے تو ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے پڑھتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جا رہے ہیں۔ بھائیوں بزرگوں، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر جمعہ کے اس عین مبارک اور مقدس موقع پر یہ کہنے میں رتی برابر نہیں محسوس کرتا کہ مبالغہ کر رہا ہوں، بلکہ پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ صورتحال ہے اور واقعی ہے یہی صورتحال تو ہم کو اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اپنے جسم کے بڑھ جانے کو صحت مندی کی علامت سمجھ کر اپنی موت کے گھاٹ خود اتر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں، 100% یقینی بات۔ اگر اس طرح مال کا بڑھ جانا، جائیدادوں کا بڑھ جانا، دنیا کی کمائی کا کر لینا اور ڈگریوں پر ڈگریاں پاس کر لینا، خوشحالی کی زندگی کھانے کی، پینے کی اور مختلف چیزوں کی اختیار کر لینا، جبکہ ہمارے پاس ایمان نہ ہو، جبکہ ہمارے پاس اخلاق نہ ہو، جبکہ ہمارے پاس انسانیت نہ ہو، جبکہ ہمارے پاس کوئی اچھائی اور خوبی کی بات نہ ہو، بس انہی چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم تو بہت خوشحال ہیں اور صحت مندی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو خدا کی قسم موت کے گھاٹ اترنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج جو صورتحال ہے امت مسلمہ کی وہ یہی صورتحال ہے کہ پوری امت ان چند چیزوں کو سمجھ رہی ہے، اور جو بیچارے غریب ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کو رکھ دیجئے ایک طرف، وہ کیا سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں اس سے تو اس وقت بحث نہیں۔ یہاں سے وہاں تک مسلمانوں کے اندر یہی صورتحال ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی صحت مندی اور اپنی خوشحالی اور اپنے لیے بہت خوش آئین، بہت اچھی زندگی کی علامات سمجھ کر اس لائن پہ جا رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، ان میں کمزوری ہے، ان کی صحت غارت ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، اندر سے وہن اور کمزوری نے ان کو کھا کر انتہائی ناکارہ بنا دیا، لیکن سمجھ رہے میں تو ماشاءاللہ بہت پھولا ہوں۔ یہ ہے آج صورتحال امت مسلمہ کی، ورنہ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ کھانا کم تھا، کپڑے بھی کم تھے، عیش و عشرت کے سامان کم تھے، پہننے کو ایک کپڑا دو کپڑے ہو تو بہت، بلکہ بعضوں کو وہ بھی نصیب نہیں، کبھی کھایا تو کبھی نہ کھایا، مکانات دکانات بہت معمولی، عیش و عشرت کے سامان کا تو تصور ہی نہیں، ضرورت کی اشیاء جمع ہو جائے تو وہی بہت کچھ۔ ایسے حال میں اللہ کے نبی صحابہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور صحابہ کی تعداد بھی بہت کم، آج کے مقابلے میں آج تو کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد ہے۔ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی گئے تو چند لاکھ صحابہ موجود تھے،
وہ بھی بالکل آخر میں، اور اس سے پہلے تو چند سو بھی، اور پھر اس کے بعد چند ہزار، اور پھر اور آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور آیا تو اس کے اندر تو بس چند لاکھ صحابہ، ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ صحابہ۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو آخری حج ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، جس کو حجۃ الوداع کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تاریخ اسلام، یہ حج ہوا تھا سن 9 ہجری میں۔ اس کے 1 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، بلکہ 1 سال بھی نہیں، چند مہینوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی کے ساتھ بعض روایات کے مطابق 1,24,000 صحابہ تھے، لیکن بیشتر روایات کے مطابق 80,000 سے 1 لاکھ کے درمیان تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک رہے، اور جو نہیں شریک ہوئے ان کو اور 1 لاکھ آپ مان لیجئے۔ گھر کی عورتیں تھی اور بچے تھے اور بوڑھے تھے اور دور دور کے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں بنفسی شریک نہ ہوئے۔ آپ مان لیجئے بہت بڑی تعداد، اتنی ڈبل مان لیجئے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 2 لاکھ، چلیے اور بھی 1 لاکھ ملا لیجئے، 3 لاکھ۔ یہ تو بہت مبالغے سے بول رہا ہوں، انتہائی مبالغے کے ساتھ، ورنہ تو اندازہ یہ ہے 2 اور 2.5 کے اندر آپ مان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو حضرات صحابہ کی تعداد 3 لاکھ تھی، اور آج کتنی ہے معلوم؟ ایک محلے میں مل جائے گی آپ کو، ایک شہر کے اندر، چھوٹے موٹے شہروں کے اندر یہ تعداد تو بہت معمولی ہے مسلمانوں کی۔ ہندوستان میں کتنے، پھر ساری دنیا میں کتنے، عرب ممالک میں کتنے، اور کہاں سے کہاں تک امت مسلمہ پھیلی ہوئی ہے، ان کی تعداد دیکھ لیجئے کتنی تعداد ہوئی۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس قوم کی تعداد ہے اور وہ ہے عیسائی، اور عیسائیوں کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے، یعنی پوری دنیا کی قوموں میں دوسرے نمبر پر یہ قوم ہے اپنی تعداد کے لحاظ سے۔ عیسائیوں کے بعد، کرسچن قوم کے بعد مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اس وقت جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، مال کم، تعداد کم، ہتھیار کم، کھانا اور پینا کم، اسباب کم، عیش و عشرت کا تو نام سوال ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کر گئے ہیں تو دنیا والوں پر مسلمانوں کا وہ رعب، وہ جلال، وہ پاور کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر مسلمانوں کا نام لیتے ہوئے، بعض صحابہ کا نام لیتے ہوئے ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ مشہور واقعہ ہے تاریخ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قیصر روم نے حضرت عمر کے دربار میں ایک قاصد کو بھیجا تھا، ایمبیسڈر، یعنی ملک روم کی جانب سے ایک قاصد اہم ترین پیغام لے کر مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ کی طرف آ رہا ہے۔ اور جب آیا مدینے میں تو اس نے مدینے میں گھسنے کے بعد کسی سے پوچھ لیا کہ امیر المؤمنین کا محل کہاں؟ اس بیچارے مسلمان کو ہنسی آ گئی۔ ہنسی اس لیے آئی کہ بھائی امیر المومنین کا محل کا یہاں تو جھوپڑا بھی نہیں ہے۔ اس کی زبان پہ مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے کہا امیر المومنین کا محل کیا بولتے ہو؟
ان کا جھونپڑا وہاں ہے. وہ ایمبیسڈر یہ سوچنے لگا کہ اس کا دماغ خراب ہے. یہ آدمی جو بول رہا ہے شاید اس کا دماغ کچھ خراب ہو گیا اس لیے بول رہا. امیر المومنین کا جھونپڑا. امیر المومنین کے ساتھ لفظ جھونپڑے کا لگانا اس کے نزدیک پاگل پن تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. امیر المومنین جن کا نام لیتے ہی قیصر روم کے دربار کے درباریوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ امیر المومنین، اور ان کے بارے میں یہ آدمی بول رہا ہے کہ ان کا جھونپڑا ہے. وہ سمجھائے کہ پاگل ہے، اسے چھوڑو. آگے بڑھ گیا. ایک اور آدمی جا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ اس نے بھی مسکرا کر یہی جواب دیا اور کہا امیر المومنین کا مکان ہوتا ہے، وہ محل نہیں ہوتا. آئیے میں دکھاتا ہوں. لے جا کے ان کے مکان کے اوپر کھڑا کر دیا. معمولی سا مکان تھا، چھپر تھا، اور ان کے دروازے کے اوپر ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، اور کہا کہ یہ مکان. اس نے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں، قیصر روم کی طرف سے آیا. گھر کے اندر سے عورتوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، یہ ان کے آرام کا دوپہری کا وقت ہے اور وہ جنگل میں آرام کرتے. امیر المومنین کہاں آرام کرتے ہیں؟ جنگل میں. جنگل کے معنی ہمارے ہاں جو سمجھتے ہیں نا جنگل یعنی جہاں شیر ہاتھی باغ ہوتا، وہ مطلب نہیں. جنگل کہتے ہیں جہاں آبادی نہ ہو، جیسے کھیتی باڑی جہاں ہوتی ہے، آؤٹ سائڈ ایریا، ایسے کا نام جنگل. تو انہوں نے کہا وہ جنگل میں آرام کرتے ہیں. تو اس نے پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ امیر المومنین بڑا روبدار چہرہ ہے اور وہ آرام فرما ہے، اور ان کے سرہانے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے. کوئی باڈی گارڈ دور دور تک نہیں ہے، بس ان کا باڈی گارڈ تو اللہ. یہ بیچارہ گیا اور جا کر کھڑے ہو کر ان کو دیکھا تو اس کے اوپر واقعی کپ کپی طاری ہو گئی. سوتے ہوئے امیر المومنین کو دیکھ کر یہ جاگتے ہوئے ایمبیسڈر کے حال بے حال ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی. اتنے میں امیر المومنین کی آنکھ کھل گئی. دیکھا تو ایک آدمی ہے اور اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہے. پوچھا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، قیصر روم نے مجھ کو بھیجا ہے، یہ خط آپ کے نام دیا ہے. امیر المومنین نے کہا کہ تمہارے اوپر کپ کپی کیوں ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں خبر، لیکن آپ کو دیکھا تو آپ کے روب جلان کا اثر یہ ہوا کہ میرے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی. پھر اس نے کہا میں نے تو آپ کو دیکھ کر میرے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی ہے، میں تو اپنے یہاں دربار میں دیکھتا تھا کہ آپ کا نام وہاں لیا جاتا ہے تو دربار قیصر کے درباریوں کے اوپر بھی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. یہ تھا ہمارا حال، یہ ہے ہمارا ماضی. میں ماضی کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں اسباب کم، کھانا کم، پینا کم، ڈیزائن کی ڈشوں کا کوئی سوال نہیں، مکانات معمولی، زندگی معمولی، کبھی کھایا تو کبھی نہ کھایا، کپڑا معمولی، ایک کپڑا ہے تو دوسرا کپڑا موجود نہیں. اس صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی قوت اور ایسی طاقت اور ایمانی قوت اور روحانی قوت ایسی پیدا کر دی تھی، ایمان کی بنیاد پر، صحبت نبوی کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، تعلیم احکام اسلامی کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر، اور ایمانی قوت ان کے اندر آ گئی تو بس اس کا اثر یہ تھا کہ ساری دنیا پر کپ کپی طاری. یہ قوت کی ابائی. اور پھر اس کے بعد زمانہ آیا، حضرات صحابہ میں سے ایک ایک آتے رہے جاتے رہے. ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب. اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی.
عرب ملکوں سے باہر بھی چلی گئی، ایران فتح ہو گیا، حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے دور حکومت اور اس شان کے ساتھ فتح ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت بگل بچایا گیا، جہاد کا بگل، صحابہ کھڑے ہو گئے، ملک ایران کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ ملک ایران تو اس زمانے کا سپر پاور، جیسے روم سپر پاور، اسی طریقے پر ایران بہت بڑی طاقت ہے اس زمانے، اور طویل زمانے سے دنیا میں وہاں کی حکومت برقرار رہتے چلی آئی، پیڑھی در پیڑھی یہ حکومت چلتی آئی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا دور آیا، اس زمانے میں بھی قائم رہی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک خط لکھا تھا کسرا کے نام، جو ایران کا بادشاہ تھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے خط لکھ کے بھیجا، ایک صحابی اس کو لے کر گئے اور جا کر اس کو دیا تو وہ بہت غضبناک ہو گیا، اور غضبناک ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط لے کر پھاڑ دیا اور پرزا کر کے پھینک ڈالا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کے خط کی توہین، آپ کی دعوت کی توہین، آپ کے پیغام کی توہین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے میرے خط کے پرزے کر دیے، جس طرح اس نے میرے خط کے پرزے کیے، اللہ اس کی حکومت کو اسی طرح پرزے کر دے گا۔ آپ نے پیشن گوئی کی اپنے زمانے کہ ایک زمانہ آئے گا اللہ اس کی حکومت کو پاش کر دے گا، اس نے میرے خط کے جیسے پرزے کیے، اس کی حکومت کے اسی طرح پرزے ہو جائیں گے، اور اس کے محلات کے اینٹ سے اینٹ بدا دیے جائیں گے۔ زمانہ گزرتا رہا، اور پھر یہاں ایک اور واقعہ آپ کو سنا دوں، اس لیے سنا دوں تاکہ آگے کے واقعات جب آپ سنیں تو آپ کو پورا مزہ بھی آئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ جا رہے تھے، تو اس وقت کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی بڑی کوشش کی کہ آپ ہم سے چھوٹ کے نہ چلے جائیں، ان کو پکڑو۔ اعلان کیا گیا کہ جو محمد کا سر لا کے پیش کر دے، یا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا مردہ حالت کے اندر لا کر ہمارے سامنے پیش کر دے، تو اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ اس زمانے کی بہت بڑی دولت تھی، 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ عربوں کے اندر بہت قیمتی ہوتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کو تجسس ہوا، کچھ لوگوں کے دل میں یہ ارمان پیدا ہوا کہ ہم بھی یہ دولت کما لیں۔ حضرت عمر بھی نکلے تھے اس وقت، نہیں بعض لوگ نکلے تھے اس وقت، وہ حضرت عمر کا اور ایک واقعہ ہے، اس وقت تو پہلے پیش آ گیا تھا، اس وقت کا دوسرا۔ کچھ لوگ نکلے تھے، اور جو لوگ نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے اور تعاقب کرنے کے لیے، ان میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جوشم۔ سراقہ بن مالک بن جوشم، وہ بھی تعاقب کرتے پہنچ گئے اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ذرا سا فاصلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور بددعا کر دی۔ بددعا کرتے ہی ان کا جو گھوڑا تھا وہ زمین کے اندر دھس گیا۔ تو سراقہ نے اللہ کے نبی سے معافی چاہی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ یہ بدتمیزی میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے معاف کیا اور دعا کر دی۔ اللہ نے دعا کے نتیجے میں اس کے گھوڑے کو باہر نکال ڈالا، لیکن اس کی حرص جو اندر تھی اس کی وجہ سے سوچنے لگا ایک اور کوشش کر لوں،
کسی طرح مار دوں، پکڑ لوں اور جا کر دے دوں تو مجھے 100 سرخ اونٹ مل جائیں، اس لیے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی تو دوبارہ دھس گیا۔ پھر تیسری دفعہ ایسا واقعہ ہوا، پھر اس نے معافی مانگی، اللہ کے نبی نے معاف کر ڈالا۔ اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، سامنے آیا، ایمان قبول کر لیا۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو بڑے تقدس کے ساتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ۔ سراقہ بن مالک نے حضور سے عرض کیا مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ آپ کو دوبارہ پاور دے گا، آپ تو اس وقت نہتے جا رہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ دوبارہ آپ کو لائے گا، آپ کی قوت اور شوکت اور طاقت دنیا کے اندر ظاہر ہوگی۔ میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کو پاور ملے تو میری اس گستاخی کا آپ بدلہ نہ لیں، مجھے معاف کر کر امن دے دیں۔ اللہ کے نبی نے امن لکھ کر دے دیا۔ دیتے دیتے فرمایا کہ مالک سراقہ اس کو لے جاؤ، تم کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہاں لفظ کسرا آیا اس لیے واقعہ سنایا آپ کو۔ یہاں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دیکھیے، اس کا پس منظر دیکھیے، کون سا واقعہ ہے، ذرا غور کیجئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کو مکے میں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، مکے کی سرزمین کو کافروں نے تنگ کر دیا تھا، چلنا اور پھرنا دشوار ہو گیا تھا، صحابہ کے لیے بے شمار مصائب پیش آ رہے تھے، جگہ 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 اذیتوں کا سلسلہ جاری تھا، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، بازاروں میں گھوم نہیں سکتے تھے، کسی ضرورت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ صورتحال تھی، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، صحابہ تو ہجرت کر کر کے چلے گئے تھے، چند رہ گئے تھے جو مستضعفین کہلاتے ہیں، یعنی کمزور قسم کے جو جا نہیں سکے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ نکل کے جا رہے تھے۔ ایسی ضعف اور کمزوری کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی زبان پہ نکل رہا ہے، سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت میں جب کہ تم کو کسرا کے کنگن پہنائے جائے گے۔ کنگن معلوم نہیں؟ معلوم، بہت سے لوگ نہیں جانتے کنگن۔ ہمارے ہاں کنگن کی جگہ بنگڑیاں بولتے ہیں، بنگڑیاں، کسرا کے بنگڑیاں تجھ کو پہنائے جائے۔ یہ جو پرانے بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ زیب و زینت کے لیے بہت کچھ استعمال کرتے تھے، یعنی بنگڑیاں بھی پہنتے تھے۔ اب تو بنگڑیاں پہننا ایک ذلت کی بات ہے مردوں کے لیے، اور محاورے میں کہتے ہیں بھئی یہ تو بنگڑیاں پہن کے بیٹھ گیا، لیکن اس زمانے میں بادشاہ لوگ کنگن پہنتے تھے اور سونے اور جواہرات سے اپنی داڑھی کو مرصع کرتے تھے، داڑھی کے اندر بھی داڑیاں رکھتے تھے۔ فرعون کی داڑھی کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن ہم مسلمان بھی نہیں رکھ رہے۔ اس زمانے کے اندر تو فرعون بھی رکھا ہوا تھا داڑھی، اور اس کی داڑھی کے اندر جو ہے موتیوں کو مرصع کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے یاد رکھا اور آ کر لوگوں کو سنا دیا تھا، بعض صحابہ کو سنا دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قصہ ختم ہو گیا۔ اب جیسے کہ آپ جان رہے ہیں کب کا واقعہ ہے، ہجرت کو جاتے وقت کا۔ اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا، 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوا، بیچ میں جنگوں پر جنگیں چلتی رہی، اور پھر آخر میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں کسرا سے مقابلے کے لیے صحابہ کرام کی فوج کو بھیجا گیا۔ اب یہ صحابہ کرام جاتے ہیں نہتے، نہ بلڈوزر ان کے ساتھ میں ہے، نہ کوئی بہت بڑی بندوقیں ہاتھ میں ہے، نہ کوئی اور زیادہ اسباب ہے۔ اس زمانے کے معمولی جو ہتھیار تھے وہ اس کو لے کر جاتے ہیں،
اور کسرا کا جو محل تھا تاریخ کے اندر اس کی بڑی عظمت ہے، یعنی بہت عظیم الشان بنایا گیا، معمولی قسم کا نہیں۔ ان کے پاس دولت بے شمار تھی، دولت کی کوئی حد نہ تھی، محلات پر محلات، اور اس کے اندر ہر قسم کی زیب و زینت، ضرورت کے، سہولت کے اور زیب و زینت کے تمام اسباب موجود تھے۔ وہاں پر جاتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے نتیجے میں ان لوگوں کو پاش پاش کر دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرماتے ہیں، اور یہ فتح اور نصرت کے بعد وہاں کا جو محل تھا اس محل کو بھی جو ہے نیست نابود کر دیا جاتا ہے۔ اس کا محل جیسے کہ میں نے کہا بڑا عظیم الشان تھا۔ اس محل کے اندر ایک بہت بڑا ہال تھا جس کو دربار ہال کہا جاتا تھا۔ اس دربار ہال کے اندر ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ یہ قالین اس ہال کے اندر بچھا ہوا تھا، وہ 1 پیس قالین تھا، ایک ہی پیس شروع سے آخر تک، اور وہ محل کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا تھا۔ محل نہیں بلکہ وہ دربار ہال ہی کئی ایکڑ پر تھا، اتنا بڑا ہال بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر اس کا دربار سجتا تھا، اور ان کا جو دربار لگتا تھا اس کے اندر شاعری ہوتی تھی، اس کے اندر شراب نوشی ہوتی تھی، اس کے اندر عیاشی ہوتی تھی، اس کے اندر بدکاری ہوتی تھی، سبھی کچھ ہوتا تھا۔ تو ایسا دربار حضرات صحابہ نے اس کی محل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر پورے محل کو ستیاناش کر دیا، اور ایک دیوار تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اب کیا کام ہے اس کو توڑنے کا؟ ابھی دیوار آج بھی موجود ہے، وہ دیوار آج بھی جو چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے، وہ دیوار آج بھی موجود ہے۔ دربار ہال کے اندر جو قالین بچھا ہوا تھا وہ اتنا موٹا، اور اس کے اندر جگہ جگہ تصویریں بنائی گئی تھی، اور یہ تصویریں اور پھول بوٹے یہ سونے و چاندی کی تاروں سے بنائے ہوئے تھے، اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنا سونا کتنا چاندی استعمال کیا گیا تھا۔ سونے و چاندی کی جگہ تصویریں، اور اس کے اندر کسی عورت کو دکھایا گیا تھا، کسی مرد کو دکھایا گیا تھا، کسی کو کسی سے معاشقہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، کسی کو شراب پیتے ہوئے دکھایا گیا تھا، زنا کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ تو ان کی تہذیب ہے، ان کی ثقافت ہے، یہ ان کا انداز زندگی ہے۔ جیسے آج آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں، یہ برطانیہ کو دیکھتے ہیں، یورپی قوموں کو دیکھتے ہیں، اس طرح کی بے حیائی کو اپنی تہذیب و ثقافت سمجھتے ہیں۔ یہ بے حیائی آج سے نہیں آ رہی ہے، یہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو ان کے ہاں بھی یہی تھا، ایسی تصویریں وہ سمجھتے تھے ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہماری پہچان۔ اسلام نے اس کو مٹایا، اسلام نے ان ساری بدکاریوں اور بدکاریوں کے جتنے مظاہر ان سب چیزوں پر پابندی لگائی۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا وہاں۔ حضرات صحابہ کی قوت و طاقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا قوت و طاقت تھی۔ اللہ کے نبی نے بنا اسباب، بلا کھانے و پینے، بلا ظاہری کچھ طاقت و قوت، ان کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی۔ اس کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام نے اس محل کو تہس نہس کیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے محل کو توڑ کر فنا کر دیا، اور جو قالین بچھا ہوا تھا اس کو لپیٹا اور کندھوں پہ رکھ کے مدینہ لے آئے۔ آپ تصور میں آ سکتا ہے آپ کے؟ آج کوئی بندہ اس کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ قالین بھی آپ اٹھا کے اپنے گھر کو نہیں لے جا سکتے، یہ معمولی قالین یہ بھی اٹھا کے یہاں سے باہر لے جانا مشکل۔ لیکن حضرات صحابہ نے ملک ایران کہاں، مدینہ طیبہ کہاں، اتنی دوری کا وہ فاصلہ چلتے چلتے طے کیا ہے، اور اپنے کندھوں کے اوپر اتنے بڑے قالین کو اٹھا کے لے آئے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے سامنے رکھ دیا۔ امیر المومنین نے مشورے کے لیے لوگوں کو طلب کیا کہ
کہ قالین کیا کرنا، ہمارے پاس تو اتنا بڑا حال ہے ہی نہیں، ہاں تو گھر ہی چھوٹے اور اتنا بڑا قالین بچھایا تو کہاں بچھا ہے، مسجد نبوی بھی چھوٹی۔ حضرات صحابہ جمع ہوئے، مشورہ ہوا، تو مشورے میں کسی نے کہا کہ یہ یادگار ہے، اس کو محفوظ کر دیا جائے کسی جگہ، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یادگار کر کے اوپر دیکھا کریں گے۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین یادگار تو ہے یہ، جیسے بعض لوگ کہہ رہے، لیکن ذرا یہ بھی تو سوچنا ہے کہ کس کی یادگار ہے، کافروں کی یادگار، باغیوں کی یادگار، سرکشوں کی یادگار، خبیثوں کی یادگار، یہ شیطانوں کی یادگار۔ دیکھو اس کے اندر کیسی کیسی تصویریں ہیں، یہ تصویریں رکھ کر ہم کس کی یادگار پیش کرنا چاہتے ہیں؟ پھر حضرت علی نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جتنے مجاہدین جنگ کے اندر شریک ہوئے ان کی تعداد کے مطابق اس قالین کو حصے کر دیے جائے، ٹکڑے کر دیے جائے، اور ایک ایک صحابی کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے، ایک ایک مجاہد کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے۔ پھر وہ اس میں سے جو سونا چاندی کی تارے ہیں اس کو نکالے اور اس کو بیچ کر اپنے کام میں لے آئے۔ حضرت امیر المومنین کو اور دیگر صحابہ کو رائے پسند آئی اور پھر اسی کے مطابق عمل کیا گیا، اور جب اس قالین کے ٹکڑے بنا کر ایک ایک صحابی کو ایک ٹکڑا پیش کیا گیا تو اس کے اندر کئی ہزار درہم وصول ہوئے ایک ایک صحابی کو۔ یہ ہے حضرات صحابہ، یہ ہماری طاقت، یہ ہماری قوت، یہ ہماری شجاعت، یہ ہماری بہادری، یہ ہمارا ماضی ہے۔ میں ماضی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ حال بھی ہم کو سمجھ میں آئے کہ کتنے بے حال ہیں، ہماری حالت کی بے حالی کا اظہار بھی ہو جائے۔ ذرا تاریخ کے واقعات پڑھ لیجئے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر کے یہ بات ختم کرتا ہوں، ختم نہیں آگے کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ جب یہ محل تہس نہس کیا گیا، ایک دیوار کا حصہ چھوڑ دیا گیا، وہ دیوار آج بھی موجود ہے دنیا میں۔ جب امیر المومنین عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تھا تو عبد الملک بن مروان نے سوچا یہ خامخواہ کی دیوار یہاں سے وہاں تک جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، اس دیوار کو بھی ختم کر دینا چاہیے، جگہ تو کسی اور کام میں آئے گی، بیچوں بیچ یہ دیوار کھڑی ہوئی اور بے ڈھنگی بھی ہے، اسے کہ توڑی گئی تھی وہ دیوار، اس دیوار کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس لیے عبد الملک بن مروان اپنے مشیروں کو بلایا، مشورہ کیا، میرے دل میں ایسا آ رہا ہے کہ اس دیوار کو ختم کر دیا جائے، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور ہم بھی یہی مناسب سمجھتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھ رہے ہیں اس دیوار کو توڑا دیا جائے۔ وہاں ایک ایران والا بھی موجود تھا جو مسلمان تھا لیکن ایران کا رہنے والا تھا، اس نے کہا امیر المومنین میری رائے اس کے خلاف ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس دیوار کو نہ توڑوائیں، جو کہ تو اس کو چھوڑ دے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیوار کو جب دیکھیں گے لوگ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کسرا کا محل کتنا بڑا اور کیسا عظیم الشان تھا، اور حضرات صحابہ نے ایسے عظیم الشان محل کو بلا کسی ظاہری اسباب کے اپنی روحانی قوت و طاقت سے کس طرح اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ لوگوں کو اس سے عبرت ہوگی، صحابہ کی جلالت، صحابہ کی عظمت، ان کی روحانی قوت، ان کی ایمانی طاقت کا اندازہ کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ لیکن امیر المومنین نے یہ سمجھ لیا کہ خامخواہ رکھنے سے کیا حاصل، توڑ دینا چاہیے۔ اس لیے اکثر لوگوں کی رائے کے مطابق بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کو توڑواؤ، اور ایک جماعت مقرر کی، اس کا ایک امیر بنایا اور ان کے ذمے کیا کہ اس کو جو ہے روزانہ توڑوا کر جلد سے جلد کام ختم کیا جائے، اور جو بھی خرچہ آئے گا وہ
امیر المومنین کی طرف سے یعنی خزانے سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد عبد الملک بن مروان نے ان لوگوں کو بلایا جن کو یہ ذمہ داری دی گئی، بلا کر پوچھا کتنا کام ہوا، کتنا باقی ہے؟ تو رپورٹ دینے والے لوگوں نے رپورٹ دیا کہ 1 سال سے روزانہ 1000 مزدور اس دیوار کو توڑنے کے کام پہ لگے ہوئے ہیں اور کام کرتے جا رہے ہیں، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم تھوڑی سی دیوار توڑ سکے ہیں، اس لیے کام بالکل نہیں ہوا۔ خرچ بہت آیا، 1 سال تک 1000 مزدوروں کی مزدوری دی گئی، لیکن اس کے باوجود کام بالکل نہ کے برابر ہوا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا اور کتنے دنوں میں کام ختم ہوگا؟ اس نے کہا میرا اندازہ ہے کہ اسی طرح روزانہ 1000 مزدور کام کرے تو 10 سال میں دیوار ختم ہو جائے گی۔ تو امیر المومنین کی رائے بدل گئی، اس نے کہا بھائی اتنا خرچہ کرو 10 سال تک اور پھر بھی ہو کہ نہ ہو، اب اندازہ کرو آپ لوگ کہ کیسی طاقتور تھی وہ دیوار، ہے وہ دیوار، لیکن صحابہ نے اس پورے محل کو تہس نہس کر دیا، لیکن عبد الملک کے زمانے میں اتنے سارے مزدور مل کر اس دیوار کو توڑ نہ سکے۔ امیر المومنین نے پھر دوبارہ مشورہ طلب کیا، رائے پوچھی، سب نے کہا، امیر المومنین نے کہا میری رائے ہے اب اس دیوار کے توڑنے کے کام کو ختم کر کے یوں ہی چھوڑ دیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، کیوں خامخواہ اتنا خرچ کیا جائے۔ اس ایرانی مشیر کو پوچھا تو اس نے کہا نہیں حضرت، میری رائے تو یہ ہے آپ کا کتنا بھی خرچ ہو جائے آپ ضرور اس کو توڑ دیجیے۔ امیر المومنین نے کہا کہ تیری بھی عجیب حالت ہے، پہلے میں نے پوچھا تو یوں کہا چھوڑ دو، اب میں تیری رائے کے مطابق بول رہا ہوں تو کہتا نہیں توڑ دو۔ اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 1 سال تک کام چلا کر اب بند کر کے جائیں گے، تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ ایرانیوں نے ایسا محل بنایا تھا کہ اس کی ایک دیوار کو توڑنے کے لیے امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے 1 سال تک کام کرایا، 1000 مزدور توڑنے کے لیے لگائے گئے، لیکن اس کو توڑ نہ سکے۔ یہ آپ کی ذلت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ توڑوا دیجیے۔ اس نے کہا نہیں بھائی اب اتنی حکومت کے پاس سکت نہیں ہے، میں نہیں توڑوا تھا۔ چنانچہ وہ چھوڑ کے گیا، آج بھی وہ دیوار دنیا میں موجود ہے، جانے والے جیل جاتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم فاضل ہیں، بعض پڑوسی ملک کے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، انہوں نے خود اس دیوار کو دیکھا ہے، اس کے حالات بھی لکھے ہیں۔ بہرحال بھائیوں، یہ واقعات میں نے اس لیے سنائے ذرا ہمارا ماضی ہم کو سمجھ میں آئے، ہماری طاقت کا ہم کو اندازہ ہو جائے، اور یہ بھی سمجھ میں آئے کہ وہ کیا تھے اور آج ہماری حالت کیا ہے۔ یہ سب اب کچھ جو کچھ عرض کیا گیا آج یہ تمہیدی باتیں تھی، اس بات کو سمجھانے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا تھا۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو دوسری باتیں سنانے کی کوشش کروں گا، اور حالات کے تناظر میں کچھ اہم پہلو، کچھ ضرورت کی بہت اہم اور مفید باتیں ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے جو انتہائی ضروری ہے ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس بات کے جو ہے اظہار کا بھی میں جو ہے حق سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والے، یہاں بیٹھنے والے کچھ اپنے دلوں کے کانوں کو کھول کر واقعتاً سمجھنے کے لیے بیٹھے اور سمجھے، اور پھر اس کے بعد کچھ کرنے کی اپنے اندر ہمت و سکت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔